الرحمن الرحیم. ویلکم بیک کہتا ہوں کو رمضان کا سماں ہے. ناظرین گرامی, بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے علماء کرام سے بات کر رہے تھے, سارم بھائی سے, مسرت آپا سے گفتگو کر رہے تھے, اور آج ہمارا ٹاپک بھی لوگوں کی مدد کرنا, زکوٰۃ دینا, خیرات کرنا, صدقہ کرنا. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے کہ مجھے جنت مل جائے, تو جو چند عمل انہوں نے بتایا ان میں سے ایک یہ تھا کہ زکوٰۃ دو, لوگوں کی مدد کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. سارم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک ایسا کیس ہمارے سامنے ہے کہ جس کے بارے میں سوچ کر, کہتے ہوئے, جانتے ہوئے یقین کیجئے کہ دل جو ہے نا, مجھے میرے پاس لفظ ہم خود پریشان ہو گئے. بچے کی آپ کے سامنے کنڈیشن دیکھیے, اور یہ پوری فیملی ایسی ہے, پوری فیملی. ان کی بہن بھی موجود ہے یہاں پہ, ان کی والدہ بھی ساتھ ہیں, والد بھی موجود ہیں یہاں پہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آڈینس میں بہن بیٹھی ہوئی ہیں جو نابینا ہیں. یہ بچہ صرف نابینا ہی نہیں بلکہ مینٹلی چیلنجڈ ہے, ڈسیبلڈ ہے, اور اس کی جو کنڈیشن, اس کو ایک پینک اٹیک ہے, پبلک میں آیا ہے, تو وہ خوش بھی ہے اور ایکسائٹڈ بھی ہے, لیکن پینک بھی ہو رہا ہے. ایک انہی کی فیملی ممبر ہیں, ان کے بھائی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نابینا ہیں. تو بس 4 بہن, ویسے بچے تو ان کی کافی ہیں لیکن 4 ان کے بچے ایسے جو نابینا ہیں. ان میں سے ایک سی پی چائلڈ بھی ہے, ایک حافظ قرآن ہے, جیسے وہ نثار شاہ ہمارے ساتھ ہے جو حافظ قرآن ہے. ان کی ایک بیٹی ہمارے ساتھ آڈینس میں بیٹھی ہے, اور ایک بڑی بیٹی ان کی وہ پردے کی وجہ سے وہ نہیں آئی. لیکن باقی جو 3 بہن بھائی ہیں یہ آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں. ان کے والد بھی ہمارے ساتھ مقدس شاہ صاحب ہے. لیکن سارم بھائی سے میں جاننا چاہوں گی, سارم بھائی مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں ان کو دیکھ رہی ہوں, میں اس بچے کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ جیسے ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے, وہ ایک دم, کیونکہ وہ اتنی روشنیوں میں آ گیا ہے, وارمتھ فیل کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے وہ گھر سے باہر آ گیا ہے. ان کے بھائی کو دیکھ رہی ہوں, ان کی بہن کو دیکھ رہی ہوں, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. تو کتنا ہی مشکل ہوگا ان کے لیے بھی کہ ان کے ساتھ زندگی گزار. اللہ نے صرف میرا خیال ہے ماں باپ میں ہی دیا ہے کہ ایسے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں یا پال سکتے ہیں, ادروائز ان کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا. اور میں اپنی بات سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا جو ابھی وقفے میں بھی کہہ رہا تھا, یہ سید فیملی ہے. یہ بھی ذہن میں لوگوں کو رکھنا ہے. ہمارے یہاں کہہ تو دیتے ہیں سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی, تو سید کو مدد کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. سیدوں کو کتنا بڑا رتبہ ہے, احترام ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے. ایک حافظ قرآن ہے بچہ, اتنے مجبور ماں باپ ہیں, اور ایسے ماں باپ یقین جانیں آپ, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس کنڈیشن کی بچوں کو وہ یہ کہتے ہیں ہم ہیں تو پال لیں گے, ہم نہیں ہوں گے تو یہ یقین جانیے کہ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ معاملات ہی ختم کر دے کہ ہمارے سے جانے سے پہلے ہی جو ہے نا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. بہت بڑی بڑی فیملیز اور بہت ایسے لوگ موجود ہیں اللہ والے جو بہت لوگوں کا ذمہ اٹھاتے ہیں. میں تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم سما ٹی وی پہ یا یوٹیوب چینل پہ, اس کو کبھی کسی وقت کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں شو کو, پاکستان سے باہر بھی بہت لوگ دیکھتے ہیں, مجھے یو کے سے فون آتے ہیں, یو اے ای سے یہ سما جو ہے کافی دیکھا جاتا ہے. تو کوئی بھی ایک خاندان کا کوئی بھی شخص اٹھے اور ان کی کفالت کا ذمہ لے لے تو شاید, بلکہ یقیناً علماء کرام بیٹھے, کیا وہ اپنے لیے جنت کو واجب کر لے گا, کیا وہ جنت خرید لے گا, کیا کہیں گے آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں ان بچوں کی کیفیت دیکھ رہا ہوں تو دل لرز رہا ہے. ایک تو اللہ عز و جل کی بے نیازی پر حیرت ہو رہی ہے, وہ اللہ الصمد بے نیاز ہے, اس کی کیا مشیت ہے وہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہم جن کے بچے بہترین صحت میں ہیں, شکر کا ان کے لیے مقام ہے کہ وہ شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمارے بچے ٹھیک ہیں. تو اپنے بچوں کو, اب بڑی اچھی بات انہوں نے اور حیرت انگیز بات بھی بتائی, یہ ہیں سید. اب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جی سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی, صدقہ بھی نہیں دے سکتے. کے علاوہ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وائی always we think about زکوٰۃ. کیوں ہم زکوٰۃ کیوں سوچتے ہیں, کیوں نہیں ہم ان کی اپنے عطیہ یا ہم ہدیہ کریں ان کو. یہ تو آل رسول ہیں, ان کو ہم ہدیہ پیش کریں. کہ مجھے سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جاتا ہے کتابوں میں کہ جی جس طرح جبرائیل کا مقام باقی فرشتوں میں نا, ولیوں کے اندر جنید بغدادی کا وہ مقام ہے. ان سے پوچھا کہ تم ولی کیسے بنے, آپ ولایت کے مقام پر کیسے پہنچے؟ جنید بغدادی ایران میں, فارس میں بہت بڑے پہلوان تھے اور انبیٹیبل ورلڈ چیمپئن تھے. تو انہوں نے اعلان کرا دیا کہ جی مجھے جو ہرائے گا میں اس کو اتنی اتنی سونی کی اشرفیاں دوں گا. ایک دبلا پتلا شخص آیا اور کہنے لگا میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں,
لیکن فائٹ ہونے سے پہلے میری ایک بات تم نے ضرور سننی ہے. دن طے ہو گیا, آپ آئے فائٹ کے لیے, جب رنگ میں داخل ہوئے ہیں وہ بھی آئے, اس نے آگے کان میں کچھ ایسا کہا اور اس دبلے پتلے شخص نے ان کو پچھاڑ دیا, وہ چت ہو گئے, میچ ختم, وہ اشرفیاں لے کے چلے گئے. کئی لوگوں نے پوچھا, نہیں بتایا, بالآخر اپنے استاد کو انہوں نے بتایا. بات یہ ہے کہ وہ سید تھا, اللہ وہ شخص سید تھا. اس نے میرے کان میں کہا میری 5 بیٹیاں ہیں اور ہم سیدیں مانگ نہیں سکتے کسی سے. اگر تم نے آج ہماری مدد نہ کی, کل قیامت کے دن تم رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ رسول کی شرم کر گئے. اور میں یہی سنا, ان کے والد صاحب بھی یہاں موجود ہیں, میں انہی سے بات کرنا چاہوں گا. یہ بالکل بچے کو آپ دیکھ سکتی ہیں مدیہ کس طرح ساتھ لے کے ان کے کھڑے میں ان کو ہم نے بیٹھنے کا کہا. یہ ہمارے آپ بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, آج آپ کو یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ آنا پڑا. یہ ہمارے معاشرے کی ایک میں سمجھوں گا کمزوری ہے کہ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو یہاں پہ ہمارے پاس آنا پڑا. لیکن آپ کیا کہیں گے لوگوں سے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ خود آپ بتائیے میرے بھائی. ہم لوگوں کہنا کیا چاہو, یہ کہنا میں مدد کریں. ہمارے یہ 4 بچے نبینے ہیں میرے, تو ایک بچہ یہ ہے, ایک بچہ یہ ہے جی, 2 بچی نبینی ہیں میری. آپ میرے بھائی کوئی کام کرتے ہیں؟ آپ کچھ ابھی کوئی کام نہیں کرتا, ابھی عمر بھی زیادہ, صرف آپ اور آپ کی شوگر بھی ہے میرے کو, اور اس کو بھی جو آپ کی ایج کیا ہے؟ 73 سال ہے تقریباً. اور آپ بھی گھر پہ ان کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کی جو بیگم ہے وہ بھی ان کا خیال رکھتے ہیں گھر پہ؟ خیال کس طرح سے آپ کس طرح گزارا کرتے ہیں اپنی روز کا جو کھانا پینا ہے وہ کیسے پورا کرتے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتائیے. کھانا پینا بہت مشکل ہے. ابھی ایک آپ کو کیا بتاؤں, ہوٹل والا ہے, ابھی 4 سال ہوا ہے, وہ دے رہا ہے کم سے کم 2-3 لاکھ روپے بنتا ہے, 1.5-2 لاکھ روپے. وہ روز تنگ کرتا ہے ہمارے کو, پھر کہتا ہے چلو پھر روٹی کم کر دیتا. وہ کیا کرے, وہ بھی اس مہنگائی ہے نا, مہنگائی, وہ بھی ہوٹل والا بھی کم کر دیتا روٹی. اب 13 روٹی دیتا, 13 روٹی سے کیا ہوتا ہے, 10 آدمی کھانے والے ہم لوگ. یعنی ادھار دے رہا ہے, وہ 1.5-2 لاکھ کھانے کا ادھار بن گیا ان کا جو ہوٹل سے, 2.5-3 لاکھ روپے, اور پکانے کا کوئی حساب نہیں, کیونکہ 4 بچے اور یہ تو ہاتھ مڑے ہوئے ہیں. اور اس حال کے اندر بچے ہیں, کھانے والا پکاتی ہے, کام سارا کرتی ہے. آپ کی بیگم کے ہاتھ کیا مڑے ہوئے ہیں ایسے, انگلیاں مڑی, بالکل سید ہیں. اور مجھے تو یہ بات کہتے بھی شرم آ رہی ہے کہ ان کو, ہم جس ملک میں رہتے ہیں, ان کو ضرورت پڑ گئی ہمارے پاس آنے کی, لوگوں کے پاس آنے کی. اور آپ دیکھیے کتنی اس کے لیے ایک خوددار انسان کو کتنا حوصلہ چاہیے کہ وہ آئے سامنے اپنی فیملی کو لے کے, اور اس کنڈیشن میں لے کر کے آئے, اور پھر آپ لوگوں سے اور ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں. بالکل, یہاں پہ میں خیال علامہ صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے میں کہ علامہ صاحب ہم پہ کتنا ضروری ہے کہ دیکھیں ہمارے واقعی جو سادات فیملیز ہیں اور جو بہت غریب سادات فیملیز ہیں, جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, صدقات نہیں دے سکتے, تو ان کی کتنی ہیلپ ہمیں کرنی چاہیے اور کتنا واجب ہے کہ ہم ان کو بھی دیکھیں. ایک بات تو یہ کہ ایک لمحہ فکریہ ہے جہاں تک ہمارے ناظرین تک آواز جا رہی ہے. بسا اوقات ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میری نئی لون نہیں آئی, مجھے فلاں چیز نہیں ملی, میرے پاس نیا موبائل کا ماڈل نہیں ہے, فرض کیجئے کہ 2 سال پرانا ہے. اور ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے, اور دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کن کن حالات سے گزر رہے ہیں اور ان کی زبان پر شکر رہتا ہے. تو ایک تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. دوسرا یہ کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے فرمایا تھا کہ انہیں گوشت دیا اور فرمایا کہ اسے تقسیم کر دینا آگے. تو انہوں نے کچھ تقسیم کیا تو کچھ رہ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے کچھ دے دیا, کچھ رہ گیا ہے. تو حضور نے فرمایا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے, جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. جو ہمارے پاس سے وہ تو کھا پی کے ختم ہو جائے گا, جو دے دیا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا, جو اللہ کو دے دیا وہ باقی رہ جائے گا. تو جب آپ نے آل رسول علیہ السلام ان کی خدمت میں کچھ پہنچایا, تو کیا بی بی فاطمہ جو ان کی جدہ ہے وہ اجر نہیں دیں گی آپ کو میدان محشر میں؟ اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ ان کی ایک ہاں, اس سے ہماری تو زندگیاں سنور جائیں گی, ہماری تو نسلیں سنور جائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ کے لیے وہاں خاص اہتمام نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کے محبوب کی آل میں سے کسی کے لیے کوئی اہتمام کیا. تو یہاں آپ دیجئے ما عندکم ینفد, ہمارے پاس ہوگا ختم ہو جائے گا. جب ان کے پاس پہنچایا, امام زین العابدین علیہ السلام جو خود آل رسول میں سے ہیں, وہ جب صدقہ دیتے تھے نا, تو ان کے لیے روایت میں مفہوم اس طرح سے ہے کہ غریب کا ہاتھ چوم لیتے تھے اور کہتے تھے کہ صدقہ غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. اور یہ اللہ کا ہاتھ ہے, جو لے اللہ کا نمائندہ ہے, وہ جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے.
سبحان اللہ ہمارا مال پاک ہو. علامہ صاحب کی بات سن کے نا بڑا دل ہل سا گیا. اور میں سب سے پہلے یہ کہوں، ویسے تو میں نہیں کرنا تھا، لوگ دیں یا نہ دیں، میں نے مینس کہ میرے ادارے نے، لیکن میں یہ ضرور کہہ دوں جو ادھار چڑھا ہوا ہے نا سب سے پہلے وہ میں ان کا اپنے ادارے سے جو ہے نا یہ اتار دوں گا، کیونکہ وہی رہ جائے گا نا، تو وہ رہنا چاہیے، باقی تو کھا پی کے ختم ہو جانا. بس وہ کہتے ہیں جو دے دیا وہی آگے کام آئے گا. اور یہ ہمیں اللہ پاک کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا اور ہمارے اس ہاتھوں کو اس قابل بنایا کہ ہمارا شمار دینے والوں میں ہے. اور اللہ پاک ہمارا شمار دینے والوں میں ہی کرے. اور جتنے دینے والے لوگ ہمیں دیکھنے، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو فیملی آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، اور ابھی بڑی اچھی بات کی سارے بھائی نے کہ چلیں آپ لوگ نہیں بھی کریں گے نا تو وہ کر دیں گے، بیکاز جو وہ دے دیں گے وہی ان کے پاس رہ جائے گا ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے. جی ایک آیت قرآن مجید کی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کے پہلے، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک کہ تم اپنی بہترین شے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کریں. اب یہ ایک بہترین موقع ملا ہے ہم کو، عوام کو، سب کو، کہ وہ نکلیں اور خوب آگے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں. وہ ان کی مدد نہیں، اپنی مدد. آپ یہ دیکھیے کہ آج یہ ایک سید فیملی، اور جس طرح سارم بھائی اور بھی فیملیز لے کے آتے ہیں، یہ تو آج ہمارے سامنے موجود ہے. اس طرح کی بے شمار فیملیز، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری محبت کی، ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی، اس قابل بنایا ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے سکیں، تو آپ لوگ خوش نصیب سمجھیے اپنے آپ کو، اور کوشش کیجئے کہ آج جو بھی یہ سامنے آپ کے یہ پورا کنبہ جو ہے ان کا خوش ہو کے یہاں سے جائے. اور سارم بھائی، مجھے امید ہے کہ نمبرز جو چل رہے ہیں آپ ان پہ یقیناً آج مدد ضرور کریں گے، اور کچھ نہ کچھ ان کا علاج ہو پائے گا. یہ بچہ دیکھیے، اگر صرف علاج تو بہت دور کی بات ہے، ان کو خوراک مل جائے. ان کی والدہ بھی موجود ہیں آڈیو سے. مدیہ آپ پلیز جائیے گا اگر بات کریں. میں پاس ضرور جاؤں گی، کیونکہ دیکھیے جو بچہ، جیسے جب بھی سی پی چائلڈ بھی جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، تو اپنی رفاع حاجت کے حوالے سے بھی ان بچوں کو نہیں پتہ ہوتا. اور ان کے گھر میں آلریڈی ماشاءاللہ 2 بچیاں بھی ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں، آپ کی انگلیوں کو بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی انگلیاں مڑی ہوئی ہیں اور آپ کے ساتھوں میں، تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ کیونکہ یہ بچیاں تو بالکل آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ پہ انحصار کرتی ہیں. مائک قریب کیجیے گا پلیز. آپ سب کے مطلب ان کو چینج بھی کرنا ہے، ان بچوں کے رفاع حاجت پر چینج کرنا، صاف ستھرا رکھنا، سب کچھ میں آپ خود کرتی ہوں اس حد سے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی 4، تین ایسے ہیں، وہ بھی ہے میرا بیٹا، یہ پہلے والا ہے ہماری. اور ایک بیٹی جو آپ کے گھر پہ ہے؟ جی ایک بیٹی گھر میں، میرے 4 بچے ہیں. تو سارا خود آپ کرتے ہیں اور آپ کے میاں کرتے ہیں؟ جی. تو کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے روز کی بنیاد پہ. اور اگر آپ بیمار پڑ جاتی ہیں نا، انہوں تو شوگر ہے، کبھی کبھی کرتے ہیں تھوڑا صحیح ہو جائیں، نہیں تو شوگر ہے لیٹے ہی رہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. تو آپ کی تو میں اپنی انگلیاں دیکھ رہی ہوں، تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ آپ نے بچوں کے کپڑے چینج کرنے ہیں، بسترے چینج کرنے ہیں، جو وہ بستر گندا بھی کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی سے وہ بچہ ہے، وہ اس کو معلوم نہیں ہے، باقی بچے آپ کی خود باتھ روم وغیرہ چلے جاتے ہیں. 17 سال سے بڑی بیماری دے دے، 17 سال دوائیاں کھا رہی ہوں. 17 سال سے آپ کو بیماری کیا ہو، اور 17 سال سے جوڑوں کی بیماری، اس میں آپ اپنا بچہ بھی دیکھتے ہیں. اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ وہ 20 سال کا ہو گیا. مدیہ کچھ بتا رہے ہیں، سوری یہ بھی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. ابھی اس مہینے میں بند کیا ہوا ہے. جی اچھا، کیا بند کر دیا؟ ہوٹل. اچھا جہاں سے کہہ رہے جو کھانا میں ملتا ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے. ابھی ہوٹل بند کیا ہوا. رمضان میں روزے ہے نا، رمضان ہے، وہ بڑا پریشان ہے. 700-800 روپے روز خالی ایک ٹائم کا خرچہ. رات کو ہم لے کے آتے روٹی صبح. اچھا، یہ بچی جو ہے نا یہ خود سے بات ہے. پہلے مجھے لگا شاید یہ کسی سے فون پہ بات کر رہی ہے، لیکن اب یہ مسلسل خود سے بچی باتیں کر رہی ہے. علیزہ، علیزہ کیسی ہو؟ ایک روٹی 15 والی 15 کس سے باتیں کر رہی تھی؟ چکر بھی آتے ہیں نا، کیا کریں بچے چکر آتے. تو اس کا مطلب ہے مرگی کے جی دونوں کو لگتے ہیں، اس کو بھی لگتے ہیں. اچھا، اس بچے کو بھی مرگی کے جھٹکے لگتے ہیں اور اس کو بھی؟ پہلے تو نہیں ہے، مطلب کہ صرف اس کو نہیں، اس کو بھی آپ سنبھالتی ہیں؟ دونوں کو چٹکے لگتے ہیں. چھوٹا پیشاب اندھی سلوار میں نکل جاتے ہیں. ایسے ہی پھر میں آپ کرتی ہوں، اس کا بھی، اس کو بھی میں آپ خود بناتی ہوں، بیٹے کی، اور اس کو بھی میں آپ خود بناتی ہوں. ان کے پہلے والے بچے ہیں
वो शादीशुदा हैं, वो अलग अलग हैं, एक घर में ही रहते हैं, वो अपना खाते हैं, ऐसे अपना खाते हैं बस। और आप इन हाथों से सब काम करती हैं इनके? काम कोई नहीं करता, मैं आप खुद करती हूँ इन बच्चों को। वो देखो बीमार हैं, वो चरपाई पे होते हैं, मैं फिर भी इनको खुद मैं आप करती हूँ, इतनी तकलीफ़ मैं करती हूँ। रात को मुझे नींद नहीं आती, तो बहुत मुझको दुख होते हैं। देखिए, एक सफ़ेद पोश फैमिली के लिए, एक सैयद फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बाहर निकले और अपनी मसाइल आप लोगों के सामने रखे और आप लोगों को बताए कि उसकी ज़िंदगी में उसको क्या कुछ मसले हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं, इनकी पर्दे की आप सिर्फ लाज रख लें। इनकी बेटी जो कि ख़ुद से कई देर से मैं देख रही थी, बातें कर रही थी, शायद लगा फ़ोन पे बात करी, लेकिन उस बच्ची को भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सीपी इनका भाई है, यानी कि सेरेब्रल पैल्सी का वो बच्चा शिकार है, उसको, उसके दूसरे भाई, कोई लोग बीमार हैं, इनके पास कुछ नहीं, ये ख़ुद नहीं कमा सकते। ये आप इनके हाथ देख रहे हैं, ये 17 साल से ये इस बीमारी से गुज़र रही हैं। 17 साल से इन्हीं हाथों से ये अपने बच्चों को, इनकी रफ़ाए हाजत, जब वो बच्चे अपने कपड़े गंदे कर देते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, उनके साथ ऐसे ही करती हूँ, पोंछा लगाती हूँ, आप लगाती हूँ, करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, मैं आप धोती हूँ, सब काम मैं आप करती हूँ। जितने भी आप लोग हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगी प्लीज़, बस हाथ जोड़ के आप लोगों से इल्तिजा करूँगी कि इन लोगों को यहाँ से खाली हाथ ना जाने दीजिए। जी एहसन। मुझे देख के सिर्फ ये हो रहा है कि अगर आप इनको गौर करें कि एक बाप और एक माँ का दिल देखिए कि अपनी औलाद के लिए किस तरह से तड़प रहा है कि यहाँ पे इतने लोगों में बैठ के भी माँ जो है बच्चों के बारे में सोच रही है। अपनी तकलीफ़ का आपने जब उनसे पूछा तो उन्होंने उसका इजहार नहीं किया, लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ़ का इजहार किया। एक बाप ने अपनी परेशानी का इजहार नहीं किया, लेकिन उसकी औलाद पे क्या गुजर रही है। ये मुझे 4 दफ़ा यहाँ कह चुके कि मेरे बेटे को सिर्फ 1 रोटी मिलती है, तो 1 रोटी में इसका पेट कैसे भरता होगा। इनको अपने बच्चों की फ़िक्र है ये माँ बाप को। काश के अल्लाह ताला हम ही में से कोई ऐसा शख्स हो जो इनकी मदद करे। आप में से समा टीवी जो लोग देख रहे हैं, आवाज़ जो है वो समा की दूर दूर तक जाती है। आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, यहाँ पे उलमा कराम भी मौजूद हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सारे भाई, एक और चीज़ जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा इनकी और भी बच्चे हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे थे उनकी शादी हुई, वो चले गए, वो पहले जो बच्चे थे, और वो नहीं पूछते उनको। आप ये भी देखिए, ये भी अलमिया कि एक आधा कोई बच्चा बाप को इस हालत में छोड़ दिया, कोई ऐसा बच्चा हो आपका जो आपका ख्याल रख ले या कुछ कमा के दे दे, वो भी चले गए और ये बच्चे इनके आसरे पे हैं, ये बूढ़े माँ बाप हैं। खुदा इनकी मदद कीजिए। आज हम इनकी मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह क़यामत के रोज़ दुनिया और आखिरत में हमारी मदद होगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान का समय।